سلطان مسعود پریشان ہو کر عثمان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم میری باتوں کا مطلب صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے۔ اگر تم نے گیاتو کو مار ڈالا تو آرغن خان گیاتو کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے ترک قبیلوں پر چڑھائی کرے گا، اور تو اور میری حکومت بھی خطرے میں آ جائے گی، یعنی ہمیں منگولوں کا نہ چاہتے ہوئے بھی مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ عثمان صاحب سن کر کہتے ہیں ہمیں کبھی نہ کبھی منگولوں سے مقابلہ کر کے اپنی سرزمینوں کو بچانا تو ہے۔ میں اپنے والد ارطغرل غازی کے زمانے سے ان تمام مشکلات کو بچپن ہی سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہمیں کس طرح اپنی جان بچانے کے لیے اپنے قبیلے سمیت ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے، کبھی بازنطینیوں کے خوف سے اور کبھی منگولوں کے خوف سے۔ یعنی کہ میں ان تمام چیزوں سے اب مکمل طور پر تھک چکا ہوں۔ اب ہمیں ڈٹ کر بازنطینیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑائی لڑنی ہوگی، یا تو ان سرزمینوں پر ہماری حکمرانی ہوگی یا پھر منگولوں کی۔ لہٰذا ہمارے پاس منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے گیاتو موجود ہے۔ ہم گیاتو کو منگولوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پھر بھی گیاتو کو آزاد کروانے پر اصرار کر رہے ہیں تو گیاتو کے بدلے میں آپ مجھے اپنی سلطنت کے کچھ علاقے دیں گے۔ ان علاقوں پر میری حکمرانی ہوگی، اور ان علاقوں کی حفاظت کرنے کے لیے میرے سپاہیوں کو ہتھیاروں کی ضرورت پڑنے والی ہے، تو ہر قسم کے ہتھیار آپ کی طرف سے مہیا کیے جائیں گے۔ یعنی کہ مجھے اپنے ایک لشکر تیار کرنے کے لیے گھوڑے، تلواروں، ڈھالوں اور تیر کمان کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر۔ اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اس خطرے کو وقتی طور پر ٹالنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں آپ کی طرح نہیں سوچتا۔ مجھے حالت امن میں حالت جنگ کی تیاریاں مکمل کرنی ہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے دشمن کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے، وہ ہمارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے پھر سے حملہ کریں گے، اور پھر میں بھی اپنی دگنی طاقت کے ساتھ انہیں روکنے کے لیے ایک لشکر پہلے ہی سے تیار کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ بالآخر سلطان مسعود عثمان صاحب کی باتیں سننے کے بعد عثمان صاحب سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ عثمان صاحب کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں میری دعا ہے کہ آپ کا جذبہ کبھی بھی کم نہ ہو، آپ ہمیشہ ہماری سرزمینوں کی حفاظت کرنے کے لیے گھوڑے دوڑاتے رہیں اور اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم سناتے رہیں۔ یعنی کہ ایک طرف عثمان صاحب سلطان مسعود کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف وہ سلطان مسعود کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے لشکر کو مضبوط بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس بار سلطان مسعود عثمان صاحب پر پہلے سے اور بھی زیادہ بھروسہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میری کی خاتمہ، جو کہ اپنے سردار سے ملاقات کر کے اپنے ہاتھ میں زہر تھامے کئی قبیلے واپس آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو میری اپنی خاتمہ سے پوچھتی ہے تم صبح ہی سے غائب تھی، کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ تو مجھے بتائے بغیر یہاں سے روانہ ہو گئی۔ میری کی خاتمہ جواباً کہتی ہے معاف کیجیے گا، لیکن میں آپ کے لیے ایک بہترین قسم کا کھانا بنانے کا انتظام کرنے کے لیے گئی تھی۔ بالآخر کارنیلیا کے کہنے پر میری وہ کھانا کھانا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے میری وہ کھانا کھاتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی میری کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اسی دوران عائشہ خاتون بھی میری کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہیں شاید اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے کیونکہ آپ حاملہ ہیں، آپ فوری طور پر اپنے خیمے میں جا کر آرام کریں، میں آپ کی خاتمہ کے ساتھ مل کر کام کرواتی ہوں۔ اور پھر جیسے ہی بارکن ترگت بے کے قریب آتا ہے تو وہ ترگت بے کو گندوز کے خلاف ورگلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے آپ کی سوچ اور آپ کے فیصلے پر حیرت ہوتی ہے۔ گندوز بے نے آپ کی بیوی کو اغوا کروایا اور اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے پھر بھی گندوز بے کو معاف کر دیا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو کبھی بھی گندوز بے کو اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے معاف نہ کرتا۔ ترگت بے بارکن کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر عثمان صاحب کا حکم نہ ہوتا تو میں کب کا گندوز بے سے انتقام لے چکا ہوتا۔ بارکن جب یہ دیکھتا ہے کہ ترگت بے پرانی تمام باتوں کو بھلا چکا ہے اور وہ گندوز بے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تو وہ اس نفرت کی آگ کو مزید بھڑکاتے ہوئے کہتا ہے گندوز بے تو بہت ہی گھٹیا قسم کے انسان ہے، اس نے صرف تمہاری بیوی کو مارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کائی قبیلے کی تمام خواتین کو جلا وطن بھی کروا دیا تھا۔ جو انسان ایسی گھٹیا حرکت ایک بار کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ ترگت بے سن کر کہتے ہیں تمہاری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جب عثمان صاحب کے حکم کی بات آتی ہے تو میں تمام باتیں بھلا کر آگے بڑھ جاتا ہوں، لہٰذا میں فوری طور پر ان تمام فضول باتوں کو چھوڑ کر عثمان صاحب کے حکم کے مطابق کام کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کو لے کر زندان میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنے ایک سپاہی کو گیاتو کی ہتھکڑیاں کھولنے کا اشارہ کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی گیاتو کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو عثمان صاحب سلطان مسعود کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں سلطان مسعود کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ تم ان کی مہربانی کی وجہ سے آزاد کیے جا رہے ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم نے پھر کبھی ہماری سرزمینوں پر قدم رکھنے کی کوشش کی یا پھر ہمارے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے کی ذرا بھی کوشش کی تو میں تمہیں جہنم واصل کر دوں گا۔ اگلی بار تمہیں آزاد نہیں کیا جائے گا بلکہ تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ گیاتو یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور غرور و تکبر والے لہجے میں کہتا ہے میں وزیر عالم شاہ نہیں ہوں جس کو تم اتنی آسانی سے جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں گیاتو ہوں، منگولوں کا سردار۔ تم نے مجھے زندہ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ کر تمہارے کئی قبیلے کو آگ لگا دوں گا
اور صرف اتنا ہی نہیں، خاص طور پر میں تمہارے خاندان والوں کا خون بہانے کے بعد ان کے کلیجے نکال کر اپنے دانتوں سے چباؤں گا۔ یہ سنتے عثمان صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور گیاتو کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب غصے میں آ کر گیاتو کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ تھپڑ لگتے ہی گیاتو زمین پر نیچے گر جاتا ہے، اور پھر عثمان صاحب گیاتو کو زمین سے اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، تم میرے ہی خاندان میں میرے ہی خاندان والوں کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ اگر تم نے اس بارے میں سوچا بھی تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا اور یہ بھول جاؤں گا کہ سلطان نے تمہیں آزاد کرنے کا حکم سنایا ہے۔ بالآخر عثمان صاحب گیاتو کی تمام غلطیوں کو اسے یاد کرواتے ہوئے ایک ایک غلطی کے ساتھ ایک ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے چلے جاتے ہیں۔ مار کھانے کے باوجود بھی گیاتو کی اکڑ ختم نہیں ہوتی اور وہ عثمان صاحب کو ارغن خان کے نام سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے، جیسے ارغن خان کو یہ معلوم ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، اگر ارغن خان کو تمہاری غلطیوں کے بارے میں علم ہوگا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سنتے ہی گیاتو پریشان ہو کر پوچھتا ہے، آخرکار تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے واضح طور پر بتاؤ۔ اور پھر عثمان صاحب گیاتو کو گریبان سے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں، تم نے صرف ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ تم نے اپنے بہت سے منگول سپاہیوں کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کیا ہے، اور اگر ارغن خان کو اس بات کا ذرا سا بھی احساس ہو گیا کہ تم اس کا تخت پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو وہ تمہاری آنکھیں نکلوا دے گا۔ یہ سنتا ہی گیاتو پریشان ہو جاتا اور سمجھ جاتا ہے کہ عثمان صاحب اس کی نیت کے بارے میں جان چکے ہیں کہ وہ ارغن خان کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ پہلے بھی ارغن خان کو مروانے کی کئی بار کوششیں کر چکا ہے لیکن وہ ناکام رہا ہے۔ بالآخر گیاتو پریشان ہو کر عثمان صاحب پر سوالات کی بوچھار کر دیتا ہے، لیکن عثمان صاحب گیاتو کا کوئی جواب نہیں دیتے اور وہ زندان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ گیاتو چلا چلا کر عثمان کا نام پکارتا اور کہتا ہے، مجھے بتاؤ کہ ارغن خان میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے؟ یہ سنتے عثمان صاحب اس زندان کی طرف پلٹتے ہیں اور گیاتو کے قریب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بالآخر عثمان صاحب اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، گیاتو کو پکڑ کر سرداری خیمے کی طرف لے آؤ، ہم اسے سلطان مسعود کے حوالے کریں گے اور پھر اس کی قسمت کا فیصلہ سلطان کریں گے۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب کے سپاہی گیاتو کو گرفتار کرنے کے بعد اسے ذلیل و خوار کرتے ہوئے سرداری خیمے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو کائی قبیلے کے تمام لوگ یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آخرکار عثمان صاحب نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا اور گیاتو جیسے فرعون کو گرفتار کر لیا۔ یعنی کہ کائی قبیلے کے تمام لوگ گیاتو کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور اس پر پتھر برسا رہے ہوتے ہیں۔ ملہان خاتون بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گیاتو پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ بارکن پہلے ہی ملہان خاتون کے ذہن میں یہ باتیں ڈال چکا ہوتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کو شہید کرنے والے منگول سپاہی تھے۔ لہٰذا ملہان خاتون اس غلط فہمی کا شکار ہو کر گیاتو پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتی ہیں، لیکن عثمان صاحب ملہان خاتون کے حملے کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ ملہان خاتون حیرانگی سے عثمان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تو گیاتو کو مارنا چاہتے تھے، اور اب ملہان خاتون بھی گیاتو کو مار کر اپنے والد صاحب کا بدلہ لینا چاہتی ہیں، تو انہیں عثمان صاحب نے کیوں روک دیا؟ عثمان صاحب سلطان کے حکم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ملہان خاتون کو رکنے کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر اسی دوران ایک سپاہی آ کر ملہان خاتون سے کہتا ہے، کوئی بھی گیاتو پر حملہ نہیں کرے گا، یہ سلطان کا حکم ہے۔ یہ سنتے ہی ملہان خاتون تھوڑی دیر عثمان صاحب کو دیکھنے کے بعد اپنا خنجر زمین پر پھینک کر وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ عثمان صاحب بھی ملہان خاتون کو پریشان دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں۔